بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ محرم 1448 ہجری کی چھٹی مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کے لیے عزیزم غلام عباس سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور مجلس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. اللہ اکبر یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ امام حسین علیہ السلام لشکر سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ان پھولوں سے رخساروں کے کملانے کو دیکھو، گہوارے سے میدان میں چلے آنے کو دیکھو، ان سوکھے ہوئے ہونٹوں کے مرجھانے کو دیکھو، غش آنے کو اور سانس الٹ جانے کو دیکھو، ناحق ہے عداوت تمہیں نازوں کے پلے سے، پھر دو گے تو پانی بھی نہ اترے گا گلے سے۔ سن کر یہ سخن وہ ستمی جات پکارے، خیر آنے نہ دینا ہمیں کوثر کے کنارے، اطفال جئیں یا کہ مریں پیاس کے مارے، تم لوگوں کا حصہ نہیں پانی میں ہمارے، ہم سمجھے کہ ہیلے سے طلب کرتے ہو پانی، بچے کے وسیلے سے طلب کرتے ہو پانی۔ فرمانے لگے سبط نبی اشک بہا کر، ہم پیاس بجھائیں گے تو کوثر ہی پہ جا کر، ہٹ جاتا ہوں میں خاک پہ اصغر کو لٹا کر، دریا سے تم ہی پانی پلا دو اسے لا کر، اپنے لیے ساحل کبھی پانی کا نہ ہوں گا، بچہ میرا بچ جائے میں پیاسا ہی رہوں گا۔ بڑھ کر ابن کاہل نے کہا اے شہ والا، اکبر کو تو دیکھا اسے میں نے نہیں دیکھا، دکھلاؤ تو اصغر کا مجھے چاند سا چہرہ، سنتا ہوں کہ ہم صورت حیدر ہے یہ بچہ۔ حاصل ہوئی اکبر سے پیمبر کی زیارت،
باقی ہے مگر حیدر صفدر کی زیارت۔ شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا، شبیر نے اس چاند کو ہاتھوں پہ اٹھایا، چلے سے کمادار نے وہاں تیر ملایا، خم ہو کے اسے مثل کماش شہ نے بچایا، مانند اجل نار کے تیرے ستم آیا۔ شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، شبیر چھپاتے رہے نازوں کے پلے کو، بازو پہ لگا توڑ کے ننھے سے گلے کو۔ فوارہ چھٹا حلق سے بچے کے لہو کا، سب خون میں تر ہو گیا وہ ننھا سا شلو کا، دم آ کے رکا حلق میں وہ تشنہ گلو کا، خون منہ سے اگلنے لگا وہ دودھ کا بھوکا۔ ننھی سی وہ ٹوپی بھی گری جاتی تھی سر سے، جب آتی تھی ہچکی تو لپٹتا تھا پدر سے۔ جب تیر کو معصوم کی گردن سے نکالا، دنیا سے سفر کر گیا وہ ہنسلیوں والا۔ چلا کے عجب درد سے روئے شہ والا، نزدیک تھا ہو جائے کلیجہ تہو بالا۔ غل تھا کہ اب امت کا نگہبان علی ہے، فریاد کو زہرا طرف عرش چلی ہے۔ شالاش کو ہاتھوں پہ اٹھا کر یہ پکارے، اے بار خدا خلق سے اصغر بھی سدھارے۔ صد شکر کہ تو نے میرے سب کام سنوارے، کچھ اور پے نظر نہ تھا پاس ہمارے۔ یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، یہ ہے پسر صاحب معراج کا ہدیہ، مقبول ہو اس بندہ محتاج کا ہدیہ۔ گردوں سے صدا آئی کہ اے فخر خلائق، رتبہ ہے تیرا صبر میں ایوب سے فائق، تھا تیرے سوا کوئی نہ اس کام کے لائق، ہے شوق ہمارا تجھے ہم ہیں تیرے لائق۔ باقی فقط ایک مرحلہ خنجر کری ہے، اب وصل کا معشوق کے ہنگام کری ہے۔ سن کر یہ صدا گردن تسلیم جھکائی، تلوار سے کھودی لحد اور لاش لٹائی۔ جب خاک میں وہ چاند سی تصویر چھپائی، تعویذ پہ منہ رکھ دیا رقت بہت آئی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر، ہم آتے ہیں آرام سے سونا علی اصغر۔ محمد وآل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ محمد وہ ہے جن پر خدا نازل قرآن کرے، محمد وہ ہے جن پر خدا نازل قرآن کرے، علی وہ ہے کعبہ جن کا احترام کرے، فاطمہ وہ ہے جن کا استقبال نبیوں کا امام کرے، فاطمہ وہ ہے جن کا استقبال نبیوں کا امام کرے، حسن وہ ہے خدا جنت جن کے نام کرے، حسین وہ ہے جو سر کٹا کے تلاوت قرآن کرے، حسین وہ ہے جو سر کٹا کے تلاوت قرآن کرے۔ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ شکریہ۔ زائد آ جائے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ السلام علیکم منحور فی الورا۔ ابھی مولا نے سر عز اٹھایا بھی نہ تھا، نیزہ ایک چھاتی پہ جو مارا کسی نے ناگا، غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام زیجا، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایک جفا کیش نے پھر جلوہ نیزہ مارا، چھت گیا توڑ کے چھاتی کو کلیجہ سارا، پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا،
گر پڑا خاک پہ وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلود کا بادشاہ پر نور ہوئی، ریت زخموں کے لیے زخم کافور ہوئی۔ خاک و خون میں جو تڑپتے تھے شہنشاہ زمن، گل کے مانند کھلے جاتے تھے سب زخم بدن۔ طلب آب میں کھولے ہوئے تھے خشک دہن، گرد کھینچے ہوئے تلواروں کھڑے تھے دشمن۔ غم ناموس پیتا پیاس کی بھی شدت تھی، پھر سکینہ کو نہ دیکھا یہی حسرت تھی۔ کان میں آتی تھی زینب کی صدائے جاگا، دل تڑپ جاتا تھا کرتے تھے عجب درد سے آہ۔ راہ راہ رو کے خیمے کی کرتے نگاہ، چشم نیواں سے کرتے سوئے خیمہ وہ نگاہ۔ تن زخمی سے جو پیقان ستم گڑھتے تھے، خاک سے اٹھتے تھے اور کام کے گر پڑتے تھے۔ اور اسی اپنے مسدس پہ ختم کروں گا۔ تن زخمی سے رواں خون ہے آقا کے میرے، برچھیوں سے کھلے زخم سب آقا کے میرے۔ تیر و تلوار و تبر نیزہ و گرز ہی نہ بس، خنجر و ریت و آئے پتھر پڑے آقا کو میرے۔ السلام علیکم۔ محمد وآل محمد صلوات۔ صلی اللہ محمد بر محمد وآل محمد صلوات جی۔ آج مجلس کے بعد ساتھ ہی شبیہ شہزادہ علی اصغر بھی برآمد ہوگی جی۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو دوسروں کے گناہوں کے لیے تو فکر مند اور اپنے گناہوں سے غافل ہوتے ہیں۔ استقبال کیجیے گا جی۔ قبلہ آغا حسنین عباس صاحب سے ملتمس ہوں کہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات۔ برائے تعجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہدیہ صلوات۔ برائے بلندی درجات جمیع مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بار دیگر صلوات۔ آئیے مل کر اس صف اعزاز پہ بیٹھ کے جمیع شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کر لیتے ہیں۔ وہ سادات عظام غیر سادات مومنین و مومنات جو اس دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو گئے، اور ان کے لیے اس کرۂ ارض پہ کوئی بھی درود و فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں ہے، ان سب کی بلندی درجات کے لیے جنہوں نے اس مقدس مسجد و امام بارگاہ کو بنوانے میں معاونت فرمائی، کار خیر میں حصہ لیا اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، ان کے اصال ثواب آپ تمام معاونین عشرہ محرم الحرام اور معاونین مسجد و امام بارگاہ اپنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے رحم اللہ من کرا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا، اللہم وبث ثواب الی ارواح الجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمہ سلام اللہ علیہا وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق تسعة المعصومین من ذریۃ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔
جن بھی مومنین و مومنات نے اس حقیر کے ذمہ عدیہ لگائیں ان تمام کے لیے، آپ تمام عزاداران سید الشہداء کے لیے دعا گو ہوں خداوند متعال ہم سب کو دین و دنیا کی خیر عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ابو الفضل العباس علمدار کے صدقے میں دعا ہے، قرآن پر جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء بپا ہو رہی ہے، میرے اللہ اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھنا۔ علماء دوستی کی یہ مراکز تاب صبح قیامت یوں ہی شاد و آباد رہیں۔ ان صف ازا کو بچھانے کے لیے جن عزاداران سید الشہداء نے دام درم سخن قدمے جس قدر بھی معاونت فرمائی، چاہے وہ کوئی عمل انجام دینے کی صورت میں تھی، فعلی طور پہ کسی نے کوئی معاونت فرمائی، میرے اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم سب کو پروردگار عالم حقیقی معنوں میں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جیسا شیعہ بروز محشر مولا امیر المومنین کی بزم میں سرخرو ہو سکے۔ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے میرے خالق مالک درگزر فرما، امام زمین و زمن کے ظہور میں میرے اللہ تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے امام زمین و زمن کے ظہور میں تعجیل کے لیے ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ، والصلاة والسلام علی السید المرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ و سقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلی اللہ ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على جميع أعدائهم من يوم انعقاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب اللہ الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ وقال اللہ تعالی عائزا فی مقام آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسدین والمارقین
فاتح البدر والأحد والخیبر والخندق الذي هو عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذي قیل فی شانہ النظر الی وجہ علی عبادہ ذکر علی عبادہ مومن اور منافق کی پہچان حیدری یا اللہ۔ سامعین زیوی کار، موالیان حیدر کرار، محبان آل اطہار، ایک روایت عظمت صلوات پر سنا کے سلسلہ گفتگو کو بڑھاتا ہوں آگے۔ معصوم فرماتے ہیں اسکل ما یوزع فی المیزان یوم القیامہ، بروز محشر قیامت کے روز نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی الصلاۃ علی محمد و علی اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سلسلہ گفتگو بعنوان لسان وحی اور منکرین وحی اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہے۔ خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے مسلسل روزانہ آپ کے مولائی چہروں اور ولائی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف کے ساتھ چند معروضات علمیہ اب تلک میں آپ کی زیرک سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ بلافاصل سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں اور سورہ نجم کی ان ابتدائی آیات مجیدہ میں جو سرنامہ کلام میں پڑھی گئیں اور اس کے علاوہ بھی سورہ بقرہ سے بھی ایک آیہ مجیدہ میں نے پڑھی، پروردگار عالم قسم کھا کے اعلان کر رہا ہے، اور قرآن میں متعدد مقامات پہ اس نے قسم کھائی، اور کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن کی ابتدا ہی اس نے قسم کھا کے کی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والشمس وضحاها، انہی میں سے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ والنجم واو واو ایک قسمیہ ہے، والنجم یعنی ستارے کی قسم۔ مقام فکر یہ ہے قسم وہ کھا رہا ہے جو قسم کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قسمیں تو ہم اور آپ کھاتے ہیں اپنے قول میں صداقت کو پیدا کرنے کے لیے، جبکہ ہمارے یہاں اگر قسم کھائی جائے تو دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، یا تو وہ قسم سچی قسم ہوتی ہے یا وہ قسم جھوٹی قسم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری صورت قسم کی نہیں بنتی۔ سچ اور جھوٹ دو ہی صورتیں بنے گی۔ جھوٹی قسم کوئی کھائے تو اس نے صرف گناہ نہیں دوہرا گناہ کیا، خود ایک جھوٹ کبھی اور گناہان کبیرہ میں سے ایک عمل، اور روایت اس بات پہ شاہد ہے کہ اگر تمام برائیوں کو کسی ایک مقام پہ یکجا کر دیا جائے اور ان برائیوں کو یکجا کرنے کے بعد محصور کر دیا جائے، یعنی دروازے کو بند کر کے تالا لگا دیا جائے، تو اس تالے کی چابی جھوٹ قرار پائے گی۔ تفہیم روایت یعنی اگر کوئی جھوٹ بول لے تو گویا باقی برائیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ عزیزان زیویکار، تو دوہرا گناہ اس نے کیا، ایک تو جھوٹ بولا، دوسرا یہ کہ قسم کے ذریعے بولا۔ اچھا سچی کھائے تو پھر کون سا حکم فقہی اس پہ آئے گا؟ احکامہ میں خمسہ میں سے حکم فقہی اس پہ یہ آئے گا کہ وہ مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ یہ عمل انجام دیا جائے، حرام نہ بھی ہو ناپسندیدہ ضرور ہے۔ عزیزان زیویکار، یہ عجیب منزل ہے، بول سچ رہا ہے، اس کے نام کے ساتھ بول رہا ہے، شریعت کہتی ہے مکروہ ہے۔ مثلا کاروباری انسان ایک چیز کو خرید رہا ہے، اسے فروخت بھی کر رہا ہے، تو اس نے وہ جس قیمت پہ مال لیا وہ قیمت خرید اپنے گاہک کو بتاتا ہے،
اور کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اتنے کا لیا تھا تو میں اتنے میں فروخت کر رہا ہوں. کہہ تو سچ رہا ہے، شریعت کہتی ہے مکروہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا کاروبار پست ہے، اس میں پروردگار بلند ہے. تمہارے کاروبار کی حیثیت خداوند متعال کے اسم کے سامنے کچھ نہیں ہے. تو اب قسم حقیقی کیسے متحقق ہوتی ہے، یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ قسم حقیقی تو متحقق ہوتی ہے اس میں پروردگار ہی کے ساتھ، لیکن معرفت اور عقیدت کی منزل پہ ہم بہت سی قسم ہائے مبارکہ اور بھی کھاتے ہیں. لیکن عزیزان ذوی کار وہی بات ہے، بات بات پہ مجھے عباس کی قسم، مجھے حسین کی قسم، مجھے علی کی قسم، آپ کے اور ہمارے معاملات پست ہیں، آل محمد کے اسماء بلند ہیں. انسان کے قول میں صداقت اتنی ہونی چاہیے کہ اسے اس ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے تو خدا قسمیں کیوں کھاتا ہے؟ جسے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس کا قسم کھانا گویا تاکید پہ دلالت کرتا ہے. اس کا قسم کھانا ایسی قسم نہیں ہے جیسی قسم ہم اور آپ کھاتے ہیں. تو اس نے کہا ستارے کی قسم، اذا ہوا جب وہ گرے. شان نزول ان آیات مجیدہ کا بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہے. امالی شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں، ابن عباس کہتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز مکمل کی، نبی نے کہا کل صبح ایک ستارہ کسی چوکھٹ پہ گرے گا، وہ جس چوکھٹ پہ گرے گا وہ میرا وصی ہوگا، وہ خلیفتی میرا خلیفہ ہوگا، والامام من بعدی اور میرے بعد امام ہوگا. یا اب ابن عباس کہہ رہے ہیں جب نبی نے یہ معاملہ بیان کر دیا کہ صبح ایک چوکھٹ پہ ستارہ گرے گا تو شب بھر سب کی خواہش تھی کہ طلوع فجر ہو، ہم دیکھیں کہ وہ ستارہ کس دہلیز پہ اترتا ہے. اور صرف یہ خواہش نہیں تھی کہ دہلیز پہ اترتا ستارہ دیکھیں، ہر ایک کی خواہش تھی کہ کسی طرح کوئی مقناطیسی قوت میرے پاس ہو اور میں اس ستارے کو اپنی دہلیز پہ اتار لوں، مجھے یہ فضیلت مل جائے، مجھے یہ منصب مل جائے، مجھے یہ عہدہ مل جائے. برابر خواہش سارے کیے ہوئے تھے، لیکن میں لفظ بدل دیتا ہوں، ایک تھا جسے خواہش کوئی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ فضیلتوں کے ملنے کی خواہش کرتا ہی نہیں تھا. وہ علی حیدر کرار ہے، وہ فضیلتوں کے ملنے کی خواہش نہیں کرتا تھا، فضیلت علی کے مقدر میں آ کے شکر کا سجدہ بجا لاتی تھی. اور وہ جملہ عبداللہ ابن احمد بن حنبل کا ہے کہ میرے بابا نے فرمایا. اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. عبداللہ ابن احمد حنبل کہتے ہیں میرے بابا نے فرمایا، میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ علی فضیلتوں کے خواہش مند نہیں ہوتے، علی فضیلتوں پہ ناز ہی نہیں کرتے، فضیلت علی کے مقدر میں آ کے ناز کرتی ہیں. علی ممبر کے مل جانے پہ ناز نہیں کرتا، ممبر علی کے تشریف فرما ہونے پہ ناز کرتا ہے. علی کعبہ میں آنے پہ ناز نہیں کرتا، کعبہ علی کے اس میں آ جانے پہ ناز کرتا ہے. البتہ کچھ مقام ہے، بات ذہن میں آ گئی ہے تو پھر میں یہاں سے گزرنا نہیں چاہتا، اور کچھ سیکنڈز پہلے تک میں گزر رہا تھا لیکن ابھی میرے ذہن میں آیا تو میں عرض کرتا چلا جاؤں، کہیں ذہن میں یہ نہ آئے کہ شاید علی نے کہیں فخر نہیں کیا. کچھ مقامات ہیں جہاں علی نے فخر کیا ہے، ایکسیپشنل کیسز. آپ تقریر کو مجھے یہیں پہ روکنا ہے. کچھ مقامات ہیں جہاں علی نے فخر کیا ہے. کون کون سے مقام ہیں؟ پہلا مقام مناجات امیر المومنین، دعائیہ کلمات، الہی کفا بعزن ان اکون لک عبدا وکفا بفخرا ان تکون لی ربا. میرے اللہ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا عبد ہے، وکفا بفخرا ان تکون لی، اور علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے. علی کہہ رہے ہیں میرے فخر کے لیے یہی کافی کہ اللہ میرا رب، میری عزت کے لیے یہی کافی کہ علی اللہ کا عبد. انت کما احب فاجعلنی کما تحب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. اہل جنگی ایک نئی جہد سے ذرا وصول فرمائیے گا. علی اعوذ باللہ، 1000 بار نہ اعوذ باللہ، کیا ذات علی خدا کو پسند نہیں تھی؟
لفظ بدل دوں ذمہ داری کے ساتھ، جس میں بہتری کی گنجائش ہی نہ ہو اسے علی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو کمال کی انتہا پہ فائز ہو اور اس انتہا پہ خود کو خود فائز کرے، وہ علی حیدر کرار بنتا ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں جنہیں روزانہ کی بنیادوں پر بہتری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو کنٹینیوسلی ارتقا کرتے رہتے ہیں۔ علی تو وہ ہے جو کمال کی اوج ثریا پہ فائز ہے۔ پھر علی کیوں کہہ رہے ہیں، یا میں لفظ بدل دیتا ہوں، اللہ کے نزدیک پھر علی کیا فرما رہے ہیں، مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ لفظ بدلوں، اللہ کے نزدیک فیورٹزم کی سپرلیٹو ڈگری کا نام علی حیدر کرار ہے۔ پھر مولا فرما رہے ہیں مجھے ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو بندگی کا سلیقہ سکھا رہے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو تمام ادعیہ سمجھ میں آ جائیں گی، دعائے کمیل سمجھ میں آ جائے گی، اس پہ اشکال بنے گا نہیں۔ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جو بلاؤں کو نازل کرتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ دراصل کیا ہو رہا تھا، مجھے اور آپ کو علی بندگی کا سلیقہ سکھا رہے تھے۔ اہل البیت ہمیں اور آپ کو سلیقہ سکھا رہے تھے۔ نہ ہم دعائے کمیل کے منکر، کیا کہنے کہ جب یہ اس سے بات کا سلیقہ سکھائیں تو دعائے کمیل بنتی ہے، جب وہ ان کے فضائل پڑھے تو حدیث قصہ بنتی ہے۔ کفا بعزن اذن ان اکون لک عبد و کفا بفخرا ان تکون لی رب انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اب دوسرا مقام جہاں علی نے فخر کیا، وہ مقام وہ تھا، علی نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنے ساتھ گواہ مصطفیٰ ذکر کیا ہے۔ اور تیسرا مقام جہاں علی حیدر کرار نے فخر کیا، زین ابن، جسے مرکب کیا تو زینب بنا۔ یعنی علی کو اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر ہے، محمد کا گواہ ہونے پہ فخر ہے، زینب کا بابا ہونے پہ فخر ہے۔ یہ مقامات تھے جہاں علی نے فخر کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا علی فضیلتوں کے ملنے پہ ناز نہیں کرتے تھے، فضیلتیں خوش ہوتی تھیں، شکر کا سجدہ بجا لاتی تھی۔ ہم علی کے مقدر میں آ گئیں۔ عبداللہ ابن احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان الخلافت لم تزین علی بل علی زینہا، فرمایا خلافت نے علی کو زینت نہیں بخشی، یہ علی تھے کہ جس نے خلافت کو زینت عطا کی ہے۔ تو اب عزیزان ذوالفقار علی کو خواہش نہیں تھی، لیکن فطلع الفجر، روایت کے الفاظ کہ فجر طلوع ہوئی اور وہ ستارہ، وہ کوکب نورانی دہلیز علی حیدر کرار پہ اترا۔ اللہ اکبر، کیسی گزری ہوگی یہ رات ان کے لیے کہ جو نااہل ہوتے ہوئے بھی خواہش کر رہے تھے کہ کاش ستارہ ہماری دہلیز پہ اترے۔ اور کچھ راتیں ایسی تھی جب بہت سے نااہل افراد نے کچھ چیزوں کی خواہش کی، جن میں سے ایک رات یہ ستارے کے اترنے والی رات تھی، ایک رات مباہلہ والی رات تھی، ایک رات خیبر والی رات تھی۔ اس رات میں ستارے کے اترنے کی حسرت کر رہے تھے، مباہلہ والی رات میں سارے سچے بننے کی حسرت کر رہے تھے، اور خیبر والی رات میں سارے مرد بننے کی حسرت کر رہے تھے۔ اللہ لأعطین الرایۃ غدا رجلا کرار غیر فرار۔ اور صرف اتنا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، کرار بھی ہوگا اور غیر فرار بھی ہوگا۔ غیر فرار کی قید خود رسول نے لگائی ہے، غیر فرار کی قید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگائی ہے۔ اور پھر جب ملا علی حیدر کرار کو، رک جائیے چلیے اسی منزل پر، علم اور علی گئے ہیں فتح کرنے کے لیے خیبر کو، تو سامنے سے آیا مرحب،
مرحب نے بھی وہاں پہ رجس خوانی کی تھی، رجس پڑھا جاتا تھا نا، اپنا تعارف پیش کروایا جاتا تھا۔ علی نے بھی رجس خوانی کی تھی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ رجس خوانی پڑھ دوں، مرحب کی بھی اور علی کی بھی۔ پہلے اس کی سنیے گا، پھر علی کی رجس خوانی کا پتہ چلے گا۔ اس نے بڑھ کے آگے کہا عالمت خیبر انی مرحب، چھوٹا موٹا انسان نہیں تھا۔ اس نے بڑھ کے کہا خیبر جانتا ہے مجھے مرحب کہتے ہیں۔ ابو طالب کے بیٹے نے بڑھ کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدر، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ کلئی سے غایات کریہ المنظرہ، علی حیدر کرار نے رجس خوانی آگے بڑھائی۔ اس نے بھی 3 جملے رجس کے پڑھے تھے، عالمت خیبر انی مرحب، شاک الصلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب۔ اس نے کہا میں مرحب ہوں، میں شیر ہوں، وہ شیر کے جو اسلحے سے لیس ہوں۔ جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو میں گویا بھڑک اٹھتا ہوں، یعنی اپنا تعارف اس نے شیر کے ذریعے کروایا۔ وہ شیر کے جو بھڑک اٹھتا ہے، وہ شیر کے جو اسلحے سے لیس ہوتا ہے۔ جواب حیدر کرار نے دیا، فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدر کلیس غایات کریہ المنظرہ اوفیہم بالساء کیل السندرہ۔ علی نے فرمایا گویا شیر تو بھی ہے، شیر میں بھی ہوں، لیکن تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تو اور شیر ہے، میں وہ شیر ہوں جسے دیکھ کے بڑے بڑے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اور آخری تعارف علی نے اپنا فرمایا، علی نے فرمایا میں وہ شیر ہوں جس پہ حملہ کرنے والے تو حملہ کر لیتے ہیں لیکن بدلے میں ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ بدلے میں ان کا کام تمام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو آیت کا شان نزول تھا، لیکن یہ مزاج قرآنی ہے کہ شان نزول کچھ بھی ہو، جب تک اس آیت کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے حکم قرآنی ثابت رہتا ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گرے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا حبیب و رفیق بہکا نہیں اور نہ گمراہ ہوا۔ اٹھائیے تفاسیر کیجئے مطالعہ، وہ کہتے تھے علی کے فضائل بڑھتا ہے اور بہک گیا ہے۔ اب اگر کوئی ہم پہ اعتراض کرتا ہے اس دور میں کہ کیا معاملہ ہے، وہی فضائل علی، وہی سے مراد بہت سی نئی جہات ہوتی ہیں عزیزان ذیوکار، وہی سے مراد یعنی خیبر کا تذکرہ، پھر خندق کی بات، پھر اور میں نے کہا حضور والا خیبر ہم اپنی اولادوں کو سناتے رہیں گے۔ یہ خیبر کا نتیجہ تھا کہ اس دور کے صہیونیوں کو ناکو چنے چبوائے گئے۔ کسی اور میں جرت تو نہیں تھی۔ اب میں اس منظر کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ جو باقی اسلامی ممالک خاموش رہے تو کس منظر کی یاد تازہ ہوئی۔ اور اگر علی والے بولے تو انہوں نے یہ پیغام دنیا بھر کو دے دیا۔ آج سے اگر 4 ماہ پہلے چلے جائیں تو گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ زمانہ متعارف کروا رہا تھا، امریکہ کو بطور سپر پاور تسلیم کیا جا رہا تھا۔ اور اگر مذہبی عقیدتوں کو بالائے طاق رکھے نا تو ایک لہجے کو ہمیں اور آپ کو بھی لگتا تھا، آپ کی بات نہیں کرتا، ہم جیسے تو خائف ہو جاتے تھے کہ ارے بابا ہوگا کیا، کہاں امریکہ، کہاں ایران، کہاں اسرائیل، کہاں ایران، نہ جانے کیا بنے گا۔ مذہبی عقیدتیں تو اپنے مقام پہ، لیکن نہیں عزیزان ذیوکار، آج دیکھیے دنیا کو پتہ چل گیا کہ کل تک اگر کسی نے مرحب کو مارا تھا وہ علی حیدر کرار ہے، اگر کسی نے اس کی اولاد کو بھگایا تو وہ اولاد حیدر کرار ہے۔ توجہ ہے باب ذیوکار۔ تو عرض کر رہے تھے عزیزان ذیوکار، یہ تذکرے ہوتے رہیں گے، یہ تذکرے ہوتے رہیں گے۔ وہ کہتے تھے نبی علی کے فضائل پڑھتا ہے، بہک گیا ہے۔ فرمایا نہیں، بہکا نہیں ہے، گمراہ نہیں ہوا۔ خبردار میرے محمد کو بہکا ہوا نہ کہنا۔ یہ جو بھی کہتا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وحی الہی ہوتی ہے۔ اور پچھلی تقاریر سے مستعار لوں گا، میں رکوں گا نہیں اس منزل پہ۔ آپ جانتے ہیں کہ وحی کی بنی تھی 3 اقسام۔ جو مصطفیٰ کہتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ ایک وحیہ ڈائریکٹلی وحی، اور اسی صورت میں مصطفیٰ پہ غشی طاری ہوتی تھی۔
دوسری من ورائے حجاب، حجاب یعنی پردے کے پیچھے سے، وہ پردہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، وہ پردہ درخت کا بھی ہو سکتا ہے جیسے موسیٰ سے کلام کیا تھا، یا یرسل رسولا، رسول یہاں پہ فرشتے کے معنی میں، یا وہ پیغام رساں اس کی طرف بھیجتا تھا، پیغام پہنچانے والا فرشتہ وحی اس کی طرف بھیجتا تھا۔ ہم نے مفہوم وحی کو بھی نہ سمجھا، اور جس پہ وحی نازل ہوتی تھی جب نزول وحی کو امتیاز قرار دینا تھا، ہم نے اس امتیاز کو گویا توہین قرار دیا۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے کہ نزول وحی کو ہم نے امتیاز مصطفیٰ قرار دینا تھا، جبکہ ہم نے اس امتیاز کے بجائے اسے توہین مصطفیٰ قرار دیا۔ وہ کیسے کہ نبی پہ وحی نازل ہوئی اور رسول گھبرا گئے۔ ورقہ بن نوفل والا معاملہ پہلے پیش کیا تھا۔ اچھا، جبرائیل امین نے آ کے کہا اقرا، کیسے کوئی ترجمہ کرے؟ فرمایا نہیں مجھے نہیں آتا پڑھنا۔ تو ہوا کیا؟ شک صدر، شک صدر کا معاملہ میری کتابیں نہیں، گوگل پہ کلک کیجئے گا، کتب مسلمین میں 3 مقامات پہ ملا۔ موضوع کے تقاضوں کو مجھے پورا کرنا ہے اور سلسلہ گفتگو کو کسی مقام تلک لے کے جانا ہے، تقاریر 2 سے 3 باقی رہ گئی، اور آپ کا تو سلسلہ بھی 9 محرم الحرام کو تمام ہو جائے گا۔ بلکہ یاد آ گیا، سوئم کی مجلس میرے ذمہ ہے، احباب نے کہا تھا میں حاضر ہوں انشاءاللہ العزیز، لیکن 3 سے 4 تقاریر ہے میکسیمم، اس سے زیادہ تقاریر نہیں ہے۔ توجہ احباب زیوی کا۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا کہ 3 مقام پہ شک صدر، آپ گوگل کر لیجیے، آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھئے، 3 مقامات پہ شک صدر کا واقعہ ملے گا۔ ایک وہ کہ جب نبی بچپن کی سرحدوں میں تھے، اس وقت جبرائیل امین نے آ کے شک صدر کیا تھا، یعنی سینے کو چاک کیا تھا۔ دوسرا وہ کہ جب جبرائیل امین نے آ کے کہا پڑھیے تو کہا نہیں آتا، اس وقت شک صدر کیا۔ تیسرا معراج کا لطف بھی مار دیا، معراج پہ نبی کو بلایا اور اس وقت شک صدر کروا دیا۔ اور پھر کتب مسلمین صحیح کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نبی کا جب شک صدر کیا گیا تو دل میں موجود ایک ایسا دھبا تھا، ایک ایسا ٹکڑا تھا الیاذ باللہ، کہ اس ٹکڑے کو نکال دیا گیا۔ کچھ چیزوں کو تاریخ رد کرتی ہے، کچھ چیزوں کو زمینی حقائق رد کرتے ہیں۔ آج دنیا میں 1 منٹ کے اندر، ہر منٹ کے بعد کتنی اوپن ہارٹ سرجریز ہو رہی ہیں، نہیں ہم تصور کر سکتے۔ ثقلین صاحب سے پوچھئے گا، ان کے یہاں ہی دن میں کتنی ہو جاتی ہیں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو جو بھی اوپن ہارٹ کرتا ہے انسان کی، اور اس کے دل کا آپریشن وہ کرتا ہے سادہ اصطلاح میں، کبھی کسی نے آ کے یہ کہا کسی سرجن نے کہ میں نے اس کے دل سے کالا دھبا نکالا ہے؟ کہیں تو انکشاف ہو کہ میں نے اس کے دل سے کالا دھبا نکالا ہے۔ تو میں اس کا ترجمہ یوں ہی کرتا ہوں، جو ملا کے دل میں نہیں ہوتا وہ مولا کے دل میں کیسے ہوتا ہے؟ ہر ایک کا احترام اپنے مقام پہ، ہر شخص عالم دین ہے، کسی بھی فرق کا ہو، لیکن اگر عظمت مصطفیٰ کا قائل نہ ہو تو وہ کوئی بھی ہو، ہم میں سے ہو یا کہیں سے ہو، میں اسے کیسے تسلیم کروں جس نے کہا کہ وہ دھبا علیاذ باللہ ابلیس کا حصہ تھا؟ اب اگر میں یہ تاریخی حقائق نہ بیان کروں تو یہ بچے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے نا عزیزان زیویکات۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وحی جو جملہ میں نے پہلے کہا، وہ جملہ تشریح طلب، یہی اس کی تشریح تھی کہ جس وحی کو امتیاز بنانا تھا اس وحی کو توہین مصطفیٰ بنا کے پیش کر دیا۔ تو یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ پھر سوال ہے آپ سے، یہ چیزیں آئی کہاں سے؟ قبول کرنا ہے انہیں؟ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں وہاں سے آئیں جہاں سے آنی نہیں چاہیے تھی۔ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے اسرائیلیات، جو ہماری کتابوں میں ہیں مسلمانوں کی۔ کیسے آئیں؟ چلیے پھر گوگل کا سہارا لے لیجئے گا، یہ تو دور ایسا ہے نا، ٹھیک ہے، سرچ انجن آئے، اس کے بعد تو اب چیٹ جی پی ٹی اور یہ اے آئی کا سلسلہ آ گیا، تو ہماری مشکلیں تو آسان ہو گئی۔ اس لیے کہ جھگڑا کرنے والا جب کرے گا تو ہم دکھائیں گے بھائی اس پہ ایف آئی آر کرواؤ،
بالفاظ دیگر وہ چیزیں. اب وہاں پہ اگر آپ سرچ کریں سبایا عین التمر لکھیے, بات مشکل ہے, مجھے موضوع کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, آپ وصول فرمائیں گے اور فرمانی پڑے گی. سبایا عین تمر لکھیے. عین تمر کربلا کے قریب ایک مقام ہے, معروف مقام, ایسا ہی ہے عین تمر, ٹھیک ہے. سبایا عین تمر یعنی عین التمر کے قیدی. عین التمر جگہ کا نام ہے, کربلا کے قریب لکھ لیجئے گا. عین التمر جب لکھیں گے تو آ جائے گا. اچھا, سبایا عین التمر لکھیں گے تو وہ واقعہ بھی آ جائے گا. تقریباً 12 ہجری میں جناب خالد بن ولید نے جب اس مقام کو جا کے فتح کیا, یہ فتوحات کے متعلق تذکرہ کیا جاتا ہے نا, تو چلیے میں ایک فتح کا تذکرہ کر رہا ہوں. انہوں نے جب جا کے اسے فتح کیا تو وہاں ایک ایسا سکول تھا, اپنے لفظوں میں کہوں, جہاں 40 یہودی بچے جنہیں اسلام کا علم بھی ہمارے تم سے زیادہ تھا, یعنی اسلام کے پورے عالم تھے, لیکن وہاں یہودیت کے وہ اس سے بڑھ کے عالم تھے, اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ اسلام اور یہودیت کو ضم کریں اور انہیں ضم کر کے ایک ایسا اسلام دیں جو غیر اسلام ہو. توجہ ہے. جب ان 40 بچوں کو قیدی بنا کے لایا گیا مدینے میں, تو کوئی ایسا مدرسہ نہیں کھلا جہاں اس کی تربیت کی گئی ہو. کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ جہاں ان کے لیے یہ معروف کیا جاتا کہ یہ وہی یہودی بچے ہیں جنہیں ہم قید کر کے لائے. اب وہ تھے کون کون سے, یہ آپ نے گھر جا کے گوگل سے پوچھنا ہے, میں کیوں بتاؤں, میں نہیں بتاؤں گا. جا کے آپ گوگل سے پوچھیں گے سبائے عین التمر, وہ آپ کو ان قیدیوں کے نام بتائے گا, اور جب ان قیدیوں کے نام آئیں گے سامنے تو آپ کو پتا چلے گا اس نے تو فلاں کتاب میں روایت کی ہوئی ہے, اس کا بیٹا تو بہت بڑا راوی تھا, یہ کون ہے. پھر آپ سر پکڑ کے بیٹھیں گے, تب پتا چلے گا. یہ بہت سادی سی چیز ہے, لیکن جب بتائی نہیں جاتی تو پھر متوجہ نہیں ہے مسلمان. تب پتا چلے گا کہ جو ایجنڈا وہ وہاں عین التمر میں بیٹھ کے تیار کر رہے تھے, اس کے لیے ان کی معاونت کی گئی اور انہیں مدینے میں لا کے پہنچا دیا گیا. تو یہ فتح غلبے میں تبدیل ہو گئی. غلبہ کس کا ہوا آپ کو بہتر پتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی. اب ہوا کیا, اب پھر وہ تاریخ لکھی انہوں نے بیان کیا, اور پھر اس طرح سے. تو ہمارے یہاں میں پھر وہی کہتا ہوں, ان سے دین لے لیجئے کہ جس نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی. جملہ پیچھے بیان ہو چکا. عزیزان ذی وقار, ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیے. تو وہی پیغمبر کا خاصہ ہے. اللہ اکبر. کبھی براہ راست وہ گفتگو کرتا تھا, کبھی من ورائے حجاب کرتا تھا, اور اگر من ورائے حجاب مصطفیٰ سے گفتگو کی تو لہجہ ایک ہی اختیار کیا. یہ طے ہے, عقائد کی بحث ہے. گفتگو علی نے نہیں کی محمد سے, جی گفتگو علی نے نہیں کی, گفتگو اللہ نے کی. لہجہ علی کا اختیار کیا. میں لفظ بدل دیتا ہوں, اللہ زمین پہ ملائکہ اتارے تو وہ شکل علی کی اختیار کرتے ہیں, اور اگر اللہ محمد سے گفتگو کرے تو لہجہ علی کا اختیار کرتا ہے. لہجہ وہی اختیار کیا جاتا ہے جو سامنے والے کو پسند ہوتا ہے. یہ معراج حقیقی ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. لہجہ علی کا اختیار کیا. اللہ اکبر. کیونکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہتی. رسول گئے, واپس آئے, علی کو بتانا شروع کیا, علی میں وہاں گیا تھا, میں نے یہ دیکھا, میں نے وہ ماجرا دیکھا, ابھی آدھی بات بتائی تھی. علی آگے بتانے لگے. رسول نے کہا جانتے تو تھے, کہا یا علی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا اللہ نے حجابات ہٹا دیے تھے, علی یہاں پہ رہ کے نظارے کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا.
من वराए हिजाब गुफ्तगू की हैदरे करार के लहजे में, फरिश्ता भी अगर बिठा रखा था तो शक्ल अली में। अल्लाह अकबर, शक्ल भी सूरत भी अली की अल्लाह को पसंद थी, सीरत भी अली की अल्लाह को पसंद थी। अल्लाह अकबर। और आखिरी सूरत वही की, जिब्राईल अमी आते थे और वही जिब्राईल अमी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे। तो ये वही जो इम्तियाज़ रसूलुल्लाह है, ये वही जो खासा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमने उसे समझा नहीं। फरमाया जो कहता है वही इलाही होती है। किसी मकाम पे गुफ्तगू को ले जाके समेटूं और कल इंशाल्लाह वहीं से मैं सिलसिला गुफ्तगू का यहीं से आगाज कर दूंगा। जो कहता है वही इलाही होती है। सही सनद रिवायत भी वही है नबी की जी। अगर सही सनद रिवायत हो, रिवायत दिरायत इल्म हदीस इल्म रिजाल के तकाज़ों पे पूरा उतरती हो, तो वो नबी का कहा नहीं है, वो अल्लाह का कहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर उसमें पहलू एजाज हो तो फिर कुरान बनता है, और अगर पहलू एजाज नहीं है तो वो फरमाने मुस्तफ़ा करार पाता है। तो जितने फरामीन मुस्तफ़ा अगर अथेंटिक है, पीछे गदीर के तस्करे में मैंने जब जुमला कहा था उसकी तशरीह दोबारा ले लीजिए कि मन कुन्त मौला, और वो पूरा खुतबा गदीर कल ही बल्कि बात हुई, वो पूरा खुतबा गदीर गोया अल्लाह का फरमान है। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा ने भी हदीस निशापुर में क्या कहा था? बावाज़ बुलंद सलवात की तिलावत। हदीस निशापुर में कि मैंने अपने बाबा से, उन्होंने अपने बाबा से इला आखिर ही जिब्राइल तक बात मुंतहा नहीं हुई थी, जिब्राइल अमी को खुदा ने बताया था। तो अजीज़ा ने ज़ीविकार मैं इस मंजिल पे रोक रहा हूँ कि नबी का हर फरमान वही परवरदिगार है। किसी एक फरमान का पास रख लेते, हुसैनुन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो फिर मैं लफ्ज बदलूं, ये हुसैन मदद के लिए नहीं पुकार रहा था करबला में, ये मुस्तफ़ा पुकार रहा था। हल मिन ज़ाबिन यज़ुब्बु अन हरम रसूलिल्लाह, हल मिन नासिरिन यंसुरना। अज़ादारो, हुसैन को कौन सी मदद दरकार थी? मलाइका आ रहे थे, जिन्नात आके कहते थे मौला अम्र कीजिए। हुसैन को मिशन की मदद दरकार थी। हुसैन ने कई मरतबा ये इस्तिगासा बुलंद किया, और जब एक मरतबा इस्तिगासा बुलंद किया, गहवारे में अली असगर ने तड़पना शुरू किया। अजरकुम अल्लाह। बीबियां असगर को खामोश करवा रही हैं, शहजादे खामोश नहीं होते। हुसैन आए हैं, मैं लफ्ज़ बदलता हूँ, असगर जो तड़प रहा था, ये रो रहा था ज़ाहिरन, लेकिन अपनी ज़बान हाल में गोया कह रहा था, बाबा बाबा तू मदद के लिए पुकार रहा है, मुझे मैदान में ले जा, असगर अकबर बन के लड़ने के लिए तैयार है। हुसैन आए हैं, कहा मेरे असगर को मुझे दे दीजिए। अली असगर को लिया, हुसैन इब्ने अली अली असगर को लेकर मैदान में आए हैं। फौज अशकिया के सामने फर्रफ़अ बियदिही बिला तशबी, अपने हाथों पे ऐसे उठाया जैसे कारी कुरान को उठाता है। मुझे मक्तल में इससे पहले वाले जुमले तो नहीं मिले कि जब असगर को लेके आ रहे थे तो उसके चेहरे को ढांपा था या नहीं ढांपा था, लेकिन आतिफ़ाए पेदरी यही कहता है, छोटी औलाद को इंसान इतनी गर्मी में लेके जाए, रुखसार ढांप के रखता है। अजरकुम अल्लाह। लेकिन एक मकाम आया, हाथों पे उठाया, फर्रफ़अ बियदिही, अपने हाथों पे उठा के फौज अशकिया से अजीब सवाल किया,
قصور زہرا کے بیٹے کا اہل اسلام آباد کوئی نہیں تھا، لیکن فوج اشقیاء کے سامنے آ کے کہتا تھا حل انا المذنب ام حاضر رضی، ارے او فوج اشقیاء، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوگا تو حسین ابن علی ہوگا، میرا اصغر بے گناہ ہے۔ اجرکم اللہ، کیا میرے دوش پر رسول کی ابا نہیں؟ کیا میرا امامہ مصطفیٰ والا امامہ نہیں؟ کیا میری ماں بطول نہیں؟ کیا میرا بابا علی نہیں؟ سب کہتے تھے ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر کہتا تھا میرے بچے کو ایک بوند پانی کی تو پلاؤ۔ اجرکم اللہ، اجرکم علی الزہرا، بی بی راضی ہوں آپ پہ۔ ہاں عزادارو مانگ رہا تھا پانی، میں اسی انداز میں پڑھتا ہوں، ورملا لعین سے عمر سعد نے کہا ذرا اصغر کو سبیل کروا دے۔ اس لعین نے 3 پھل والا تیر اٹھایا، یہ لعین کہتا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر۔ جنگی والوں 3 پھل والا تیر ایک مقام پہ نہیں چلا، یہ کم از کم 3 مقامات مجھے مقتل میں ملے جہاں 3 شعبہ تیر چلا، اور یہ وہ تیر تھا جو حیوانوں کو مارا جاتا تھا، عرب جانوروں پہ استعمال نہیں کرتے تھے۔ میں ان مقامات میں سے ایک مقام پہلے پڑھتا ہوں، پھر دوسرا مقام پڑھوں گا۔ پہلے وہ مقام جو اصغر کا گلا ہے وہ نہیں پڑھوں گا، کوئی اور مقام پڑھتا ہوں، تب پتہ چلے گا اس تیر کی شدت کس قدر تھی۔ عزادارو 3 پھل والا ایک تیر غریب کربلا کے سینے پہ لگا۔ صاحبان مقاتل نے لکھا حسین سامنے سے کھینچنا چاہتے ہیں، سامنے سے تیر کھچا نہیں، پشت سے نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ جس تیر نے حسین کے سینے میں سوراخ کیا تھا، اللہ جانے اصغر کے گلے کا حال کیا کیا ہوگا۔ پس ادھر تیر چلا فذبحت طفلو من الاذن الی الاذن، اصغر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ذبح ہوتا گیا۔ بعض ارباب مقاتل نے لکھا تیر اصغر کے گلے پہ لگنے کے بعد بلا تشبیہ حسین کے بازو پہ لگا، اسی لیے پڑھنے والے جملہ پڑھتے ہیں اگر کربلا میں بازو حسین نہ ہوتا پھر جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر صغیر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو علی اصغر ذبح شدہ حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ حسین بن نمیر وہ لعین ہے جس لعین نے ایک تیر کا نشانہ بنایا۔ اب کی بار یہ تیر اس نے اصغر کو نہیں مارا، جانتے ہیں کس مقام پہ مارا؟ غریب کربلا کے ہونٹوں پہ مارا۔ ہونٹ بھی زخمی، بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ حسین ذبح شدہ علی اصغر کو لے کے راز و نیاز کر رہے تھے۔ میرے اللہ گواہ رہنا، انہوں نے قسم کھا رکھی ہے تیرے نبی کی امت میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ عزادارو حسین علی اصغر کو لے کے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ اب حسین نے ارادہ کیا اصغر کو خیام میں لے جاؤں۔ ارادہ کبھی بناتے تھے، کبھی رک جاتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے ہٹتے تھے، کبھی آگے بڑھتے تھے، پھر پیچھے ہٹتے تھے، کئی مرتبہ آگے بڑھے۔ بڑھتے کیوں تھے؟ مادر اصغر کو دکھا دوں۔ ہٹتے کیوں تھے؟ اصغر کی ماں دیکھ کے مر نہ جائے۔ آخری مرتبہ غریب کربلا نے پڑھا رزم بقضائہ و تسلیم لامری، اپنے لفظوں میں کہوں گویا کہہ رہا تھا اللہ تو راضی رہنا، حسین اصغر ذبح کرا چکا۔ آخری مرتبہ خیام میں آئے، کہا اصغر کی ماں رباب کدھر ہے؟ حضرت رباب آئی ہیں، اور رباب سے پہلے سکینہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہا بابا لگتا ہے اصغر کو پانی پلا کے لے آئے۔
جائے؟ حسین نے جواب کوئی نہیں دیا. کہا مادر اصغر کدھر ہے؟ ماؤں بہنوں کے حصے کا جملہ. ایک مرتبہ بی بی رباب آئیں. حسین نے ذبح شدہ علی اصغر رباب کے ہاتھوں پہ رکھا. چلیے اسماعیل کی ماں ہاجرہ کو تو جانتے ہیں نا، اس نے گلے پہ چھری کا نشان دیکھا تھا. ابراہیم سے پوچھا بتا چھری کا نشان کیوں بنا ہوا ہے، یہ نشان کس چیز کا ہے؟ تاریخ کہتی ہے ابراہیم کو بتانا پڑا کہ میں چھری چلا رہا تھا، اللہ نے دمبا بھیج دیا. تاریخ کہتی ہے ہاجرہ اسی غم سے انتقال کر گئی. اگر چھری چل جاتی میرے بچے کا کیا ہوتا؟ میں کہوں گا ہاجرہ ابھی زیارت نہ لائیے گا، مجھے تھوڑا مسائل پڑھنا ہے ابھی. میں کہوں گا ہاجرہ ذرا کربلا میں آئیے آئیے، آپ کو آپ کا فخر دکھاتے ہیں. ذبح شدہ علی اصغر تھا. اور ایک جملہ کہوں سخت ہے لیکن معاف کیجئے گا پردہ نہیں ڈال سکتا. مجھے مقتل میں یہ نہیں ملا رگ کہاں سے کٹی تھی کہاں سے بچی تھی، لیکن عجب نہیں لٹکا ہوا گوشت ماں سنبھال رہی ہو کہ کہیں اصغر کا کوئی عضو اس سے جدا نہ ہو جائے. عزادارو ذبح شدہ علی اصغر رباب کے ہاتھوں پہ آیا. بی بی نے دو بین کیے. پہلا بین قرآن کی آیت پڑھی اور کہا والوالداتو یرزقن اولادہن حولین کاملین. اللہ اولاد کے غم آپ کو نہ دکھائے. اصغر کی ماں نے پڑھا اصغر قرآن کہتا ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے. ارے تو نے تو 6 ماہ بھی شیر مادر نہ پیا. اور دوسرا بین کیا مثلوں کا ینہر، آپ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنے سے آپ آشنا ہے. بی بی نے کہا اصغر تیری ماں قربان، کیا تیرے جیسے بچوں کو بھی ایسے نہر کیا جاتا ہے جیسے اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے؟ عزادارو بعض ارباب مقاتل نے لکھا حسین نے اصغر کی ننھی سی قبر بنائی، اصغر کو زمین کے حوالے کیا، اس پہ مٹی ڈال کے چھپا دیا. میں نے کہا مثل زہرا اصغر کی قبر چھپا دی. لیکن عزادارو جب سر گننا شروع کیے ایک ظالم کہتا ہے بندے زیادہ مارے تھے سر کم ہے. ایک لئی نے کہا میں نے دیکھا تھا حسین قیام کے پیچھے کچھ چھپا رہا تھا. اب اصغر نہ چھپ سکا. ظالم زمین میں نیزے مارتے جاتے تھے. ایک نیزے پہ رباب کی کمائی بلند ہوئی. لے آئیے زیارت. یہ وہ واحد شہید ہے جسے 3 بار ذبح کیا گیا. پہلی بار تیر سے ذبح کیا، دوسری بار نیزے پہ اٹھایا اور تیسری بار تلوار کے وار سے سر تن سے جدا. ماتم اصغر.